کبھی اللہ کے فیصلوں پر سوال نہ اٹھائے کہ یہ کیوں ہوا، وہ کیوں ہوا، میں ہی کیوں، میرے ساتھ ہی کیوں۔ کبھی اس کی حکمتوں کو شک کی نگاہ سے نہ دیکھے، کیونکہ اس کی حکمتیں آپ کی سوچ سے کہیں زیادہ وسیع ہیں اور آپ کے انتخاب سے کہیں زیادہ بہتر بھی۔ اور جب آپ ایمان رکھتے ہیں تب آپ ان چیزوں پر بھی یقین رکھتے ہیں جسے دوسرے نہیں دیکھ پاتے، جنہیں آپ معجزے کہتے ہیں، جنہیں آپ اللہ کی مدد کہتے ہیں۔ اور جب آپ یہ گمان کرتے ہیں، یہ یقین رکھتے ہیں کہ اللہ ان کے ذریعے سے مدد کرے گا جن سے کوئی واقف نہیں، آپ بھی نہیں، تو پھر معجزے وہاں سے ہوتے ہیں جہاں سے آپ گمان بھی نہیں کر سکتے۔ پھر انسان کو اس کا یقین ہی اللہ تک لے جاتا ہے، جس کے ایک حکم سے سمندر 2 حصوں میں بٹ گیا۔ اس کے اختیارات کی نہ تم کو خبر ہے اور نہ ذرہ برابر علم۔ اب اللہ سے مدد کیسے طلب کی جائے؟ نماز سے مدد۔ لوگ کہتے ہیں ہم 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، پھر بھی ہماری زندگی میں اتنی مشکلیں، اتنی پریشانیاں ہیں۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ انسان سمجھتا ہے اس نے دین میں قدم رکھ لیا تو اب اس کو مشکلوں کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، اب آزمائشیں نہیں آئیں گی، اب سب اس کی مرضی کے مطابق ہوگا۔ لیکن پتہ ہے جو انسان دین پر قدم رکھ لیتا ہے نا، جو بندہ سب کچھ پیچھے چھوڑ کر اللہ کے راستے پر چل پڑتا ہے نا، جو بندہ دین کو سیکھنے کے لیے اسٹرگل کرتا ہے، اپنے نفس پر قابو پانے کی پوری کوشش کرتا ہے، تو اسے مزید آزمایا جاتا ہے۔ یہ اس کے یقین کی آزمائش ہوتی ہے کہ اسے اپنے اللہ پر کتنا یقین ہے۔ اور یہ آیت تو آپ نے سنی ہوگی کہ اللہ اپنے نیک بندوں کو ہی آزماتا ہے۔ کیوں اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء پر اتنی مصیبتیں ڈالی، اپنی نبیوں پر اتنی مصیبتیں ڈالی؟ تو یہ اس بات کا ہی نچوڑ ہے کہ اللہ اپنے نیک بندوں کو ہی آزمائش میں ڈالتا ہے، اور وہ بھی پتہ ہے کیوں؟ کہ انسان اپنے رب سے زیادہ قریب ہو جائے۔ قرآن کی سب سے بڑی خوبصورتی یہ ہے کہ یہ آپ سے بات کرتا ہے، اور وہ بات کرتا ہے جو آپ کی زندگی میں چل رہی ہوتی ہے۔ یہ ادھر ادھر کی باتیں نہیں کرتا، یہ آپ کے حالات کی باتیں کرتا ہے، آپ کی موجودگی کی باتیں کرتا ہے۔ یہ آپ کو بتاتا ہے کہ آپ ابھی اس وقت زندگی کے جس فیز سے گزر رہے ہیں، اس فیز کو کیسے ہینڈل کرنا ہے۔ یہ آپ کو سکھاتا ہے کہ اللہ کو آپ نے اپنی دعاؤں پر کیسے راضی کرنا ہے۔ یہ آپ کو سکھاتا ہے کہ آپ کو اللہ کو اپنا دوست کیسے بنانا ہے۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، یہ آپ کو دنیا کے ساتھ بھی ڈیل کرنا سکھاتا ہے، آپ کو کیسے انسانوں کو ہینڈل کرنا ہے، اور آپ کو کیسے انسانوں کے سامنے اپنی باؤنڈریز سیٹ کرنی ہے اور اپنی سیلف ریسپیکٹ کا خیال رکھنا ہے۔ یہ تمام باتیں آپ کو قرآن سکھاتا ہے، اور آپ یہ تب ہی سیکھ سکتے ہیں جب آپ اس کے لفظوں کے معنوں پر غور و فکر کرتے ہیں۔ صرف قرآن کا ترجمہ پڑھنا ہی ضروری نہیں، قرآن کو تفسیر کے ساتھ پڑھیے۔ جب آپ اسے سمجھ کر پڑھیں گے، جب آپ اسے سچے دل سے قبول کرتے ہیں۔ قرآن صرف ثواب کی حد تک پڑھنے کے لیے نہیں آسمان سے اتارا گیا، یہ تو انسان کی زندگی کو بہتر ڈگر پر لے جانے کے لیے اتارا گیا ہے۔ قرآن انسان کو دل میں اتارنے کے لیے اتارا گیا ہے۔ قرآن انسان کی زندگی کے مسائل کے حل کے لیے اتارا گیا ہے، اس سے ہدایت حاصل کرنے کے لیے اسے ہمیں سونپا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کو معجزہ کہا ہے۔ اور معجزہ کن لوگوں کے لیے ہوتا ہے؟
ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں، جو ایمان لاتے ہیں اپنے رب پر، اس کے نبیوں پر اور ان کی کتابوں پر۔ اور عقل رکھنے والے اور ایمان لانے والے کبھی بھی قرآن کو بس ثواب کی حد تک پڑھنے کے لیے محدود نہیں کرتے، بلکہ وہ تو اس پر غور و فکر کرتے ہیں، وہ اس پر تدبیر کرتے ہیں، پھر ہی تو ان پر مصلحتوں اور حکمتوں کی حقیقتیں کھلنا شروع ہوتی ہے، پھر ہی تو انہیں اپنی زندگی کا مقصد پتہ چلتا ہے، پھر ہی تو انہیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارا مقصد حیات کیا تھا، پھر ہی تو ان کو اپنی زندگیاں بدلتی دکھتی ہے۔ اسی لیے اگر آپ بھی قرآن کے معجزوں کو دیکھنا چاہتے ہیں تو قرآن کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کے ترجمہ اور تفسیر پر بھی غور و فکر کیجیے، قرآن کو سمجھ کر پڑھیے۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ ہماری اس کاوش کو پسند کرتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ہمارے ساتھ جڑ جائیے۔ جزاک اللہ۔